آدھور سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلگو دیشم اور بی جے پی کے درمیان انتخابی مفاہمت کو خطیت، مشترکہ پریس کانفرنس میں پرکاش جاوڈیکر اور چندرا بابو نائیڈو کا اعلان۔ بی جے پی سے مفاہمت پر تلگو دیشم کیڈر ناراض، چندرا بابو نائیڈو کی قیامگاہ پر احتجاجی دھرنا۔ بی جے پی سے اتحاد کے بعد ریاست سے تلگو دیشم کا صفایا یقینی، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ مجلس امیدواروں کے انتخابی دورے جاری، پیر کو مزید نامزدگیاں داخل ہوں گی۔ اور سن 2007 میں چندراگیری کالونی میں پیش آئے قتل واقعے کے سلسلے میں 3 ملزمین گرفتار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ تقسیم ریاست کے فیصلے کے بعد کانگریس پر تنقید کرنے والی تلگو دیشم اور تقسیم ریاست کی کٹر حامی بی جے پی نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے سے انتخابی مفاہمت کر لی ہے۔ تلگو دیشم نے اپنی دوہری پالیسی کو تقویت دیتے ہوئے اپنے کمزور موقف کو مضبوط کرنے کے لیے بی جے پی سے تعاون لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے کئی قائدین کی مخالفت کے باوجود یہ جماعتیں اپنے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے قریب ہو گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کبھی مفاہمت نہ کرنے کے اپنے فیصلے کو فراموش کرتے ہوئے تلگو دیشم نے اپنے مفاد کی خاطر تلنگانہ میں 8 لوک سبھا اور 47 اسمبلی حلقوں اور آندھرا میں 5 لوک سبھا اور 15 اسمبلی حلقے بی جے پی کے حوالے کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ اس موقع پر بی جے پی کے قومی قائد پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر اس مفاہمت کا طے ہونا ان کے لیے خوش آئند بات ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تلگو دیشم بی جے پی مفاہمت کے بعد این ڈی اے مضبوط ہو چکی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں سیاسی جماعتیں تلنگانہ اور آندھرا میں اپنا جھنڈا لہرائیں گی۔ اس موقع پر تلگو دیشم کے صدر نارا چندرا بابو نائیڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مفاہمت محض ملک کے مفاد کے لیے کی ہے، کیونکہ ملک کو کانگریس نے کمزور کر دیا ہے۔ نریندر مودی کی بالواسطہ تعریف کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ملک کو بہتر قیادت فراہم کرنے کی غرض سے تلگو دیشم نے یہ مفاہمت کی ہے۔ Social media and also media persons here, I am repeatedly telling you, any alliance, any political development will be in the national interest. Today we have taken a final decision in the interest of the nation, because the nation for the last 10 years it is suffering because of Congress party, misrule, inefficient rule and corrupt rule. Because of that people are suffering. Price rise and also no growth, stagnation growth, no employment, and also inflation. If you see so much of inflation, every person in the country is suffering. So we have to remove Congress. At the end of the day, one aim is corrupt-free India, that is our goal. And also we have to put India on right track, fast growth, that is another angle. And also we have to solve all the problems. For all these things, we have to root out Congress party. Congress-free India, we have to make it, then only all these problems will be solved. تلگو دیشم اور بی جے پی کے درمیان انتخابی مفاہمت طے ہونے کے بعد ٹی ڈی پی کے متوقع امیدواروں کی ٹکٹ سے محروم ہو جانے پر ان کے حامیوں نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ کئی علاقوں میں ٹی ڈی پی کارکن برہم نظر آئے۔ انہوں نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کی مخالفت کی اور کہا کہ پارٹی کا موقف مضبوط ہونے کے باوجود مفاہمت کی کیا ضرورت ہے۔ غیر ضروری مفاہمت سے ٹی ڈی پی کے امیدوار کم ہو جائیں گے۔ برہم قائدین اور کارکنوں نے تلگو دیشم کے صدر کی قیامگاہ پر ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کا راستہ روکو اور گھیراؤ بھی کیا۔ وجے سینٹرل کے حلقے کے لیے بی اما کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے حامیوں نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ نارائن پیٹ سے بھی راجندر ریڈی کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ انتباہ دیا ہے کہ اگر ان کو یہاں سے ٹکٹ نہیں دیا گیا
تو محبوب نگر سے بی جے پی کا رکن پارلیمنٹ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ملکاج گیری نشست سے ہنمنت راؤ کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے حامیوں نے زبردست احتجاج کیا۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ اگر ان کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو پارٹی سے بغاوت کرنے کے بجائے آزاد امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ ان کے حامیوں نے بی جے پی ہٹاؤ تلگودیشم بچاؤ کے نعرے بھی لگائے۔ اس دوران عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے حلقے کے قائدین اور کارکنوں نے چندرا بابو نائیڈو کی قیامگاہ پہنچ کر بعض حلقوں کو بی جے پی کے حوالے کرنے پر شدید احتجاج کیا۔ ایک نوجوان کارکن نے خود پر کیروسین چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن ساتھی قائدین نے اسے ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے تلگودیشم کی دوبارہ بی جے پی سے مفاہمت اور این ڈی اے میں شمولیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں تلگودیشم کا عنقریب صفایا ہو جائے گا۔ دارالسلام میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو تلنگانہ میں ختم کر رہے ہیں۔ ان کی بی جے پی سے مفاہمت سے تلنگانہ میں تلگودیشم کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ عوام بھی باشعور ہے اور اس اتحاد کا ساتھ نہیں دیں گے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ان کی جماعت عوام میں رائے عامہ کو ہموار کر رہی ہے تاکہ فرقہ پرست طاقتوں کو کسی قسم کی تقویت نہ ملے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو جو غلطی کر رہے ہیں، الیکشن کے بعد جگن موہن ریڈی ایسی غلطی نہیں کریں گے اور وہ فرقہ پرست بی جے پی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے تو فرقہ پرستوں کو کمزور کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹی ڈی پی کا صفایا ہو جائے گا تلنگانہ میں۔ چندرا بابو نائیڈو کا تھوڑا بھی اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں، 9 سال چیف منسٹر رہے بہت بڑی ریاست کے، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو ختم کر رہے تلنگانہ میں۔ تلگو دیشم ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے، میری بات کو یاد رکھیں گے، ایسا الائنس ہوگا، بی جے پی ختم کر دیں گی تلگو دیشم، نام و نشان نہیں رہے گا تلگو دیشم کا تلنگانہ میں اگر الائنس ہوگا۔ تو عوام خود قبول نہیں کریں گے اس چیز کو، کیونکہ 2 مرتبہ دھوکہ دیے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان آر پدما راجو نے کہا ہے کہ مودی اور چندرا بابو نائیڈو دونوں اقتدار کے بھوکے ہیں۔ سیکولر اور فرقہ پرستوں کا ایک غیر فطری ملاپ ہے۔ چندرا بابو نائیڈو خود کو مضبوط ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو تنہا مقابلہ کر کے اقتدار حاصل کر کے بتائیں۔ مودی کے وزیر اعظم بننے کا خواب بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ مودی کو خود بی جے پی پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے وہ دوسری جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں قائدین کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ریاست بھر میں زیڈ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی کے لیے پہلے مرحلے کی رائے دہی مجموعی طور پر پرامن رہی۔ 75 تا 80% رائے دہی ریکارڈ ہوئی ہے۔ 543 زیڈ پی ٹی سی اور 8000 سے زائد ایم پی ٹی سی کے لیے ہوئی رائے دہی کے دوران چند معمولی واقعات کے سوا پولنگ بحیثیت مجموعی پرامن رہی۔ 5 بجے کے بعد رائے دہی کا عمل روک دیا گیا۔ اس سلسلے میں رماکانت ریڈی نے بتایا کہ صرف 3 مقامات پر دوبارہ رائے دہی ہوگی۔ پولنگ کے آغاز کے ساتھ ہی عوام نے جوش و خروش کے ساتھ رائے دہی میں حصہ لیا۔ دوپہر 1 بجے تک 53% رائے دہی ہو چکی تھی۔ مختلف دیہاتوں میں ٹی ڈی پی اور وائی ایس آر سی پی کے قائدین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ضلع اننت پور بنڈا مٹی پلی میں پولنگ عہدیداروں کو سانپ کاٹنے کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ ہمایت ساگر کے علاقے میں بھی ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی کے چناؤ منعقد ہوئے۔ رائے دہندوں نے شدید دھوپ کے باوجود لمبی قطاروں میں ٹھہر کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ افسوسناک بات یہ دیکھنے میں آئی کہ اتنی شدید دھوپ میں نہ ہی سائے کے لیے وہاں کوئی شیڈ لگایا گیا تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی میسر تھا۔ یاقوت پورے کے مجلسی امیدوار ممتاز احمد خان کے پیدل دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے بلدی حلقوں سنتوش نگر اور دبیر پورے کے مختلف محلے جات کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے اسمبلی و پارلیمانی انتخابات میں مجلسی امیدواروں کے حق میں ووٹ استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ عوام کی کثیر تعداد نے ممتاز احمد خان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔
بہادرپورے کے مجلسی امیدوار معظم خان نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار احمد بلالہ کی انتخابی مہم پرجوش طریقے سے جاری ہے۔ انہوں نے بلدی حلقے اکبر باغ کے مختلف معالجات کا پیدل دورہ کیا، گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور پارلیمانی و اسمبلی انتخابات میں مجلسی امیدواروں کے حق میں رائے دہی کرنے کی اپیل کی ہے۔ عوام نے مجلسی امیدوار کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اپنی مکمل تائید کا تیقن دیا۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج نے میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین کے ساتھ فرسٹ لانسر سید نگر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی ہے۔ مقامی افراد نے ان کی کثرت سے گلپوشی کی۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ زہرا بیگم، ملکہ النساء بیگم کے علاوہ مجلسی کارکن یاسر عرفات، محمود انجینئر موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے مجلسی امیدوار کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان کے مختلف علاقوں گولکنڈہ، حکیم شاہ کالونی اور ہیرا خانے کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مقامی عوام نے ان کی کثرت سے گلپوشی کی۔ نریندر مودی کی فرقہ پرست سیاست کو شکست دینے کے لیے ہر شعبے حیات کے لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں۔ شہر کے مختلف کارپوریٹس، دواخانوں اور انفرادی طور پر پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز کے 2 بڑے گروپس نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے سیکولرزم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنے کا وعدہ کیا۔ یونانی اور ایلوپیتھک ڈاکٹرز پر مشتمل گروپ سے بیرسٹر اویسی نے ملاقات کی اور انہیں موجودہ حالات سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ تلگو دیشم و بی جے پی کے اتحاد کے اعلان کے ساتھ ہی تلگو دیشم کے مسلم لیڈرز و کارکنوں کے ٹی ڈی پی چھوڑنے کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ یاخودپورہ و چندران گٹی کے ٹی ڈی پی کارکنوں نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور مجلس کی کامیابی کے لیے کام کرنے کا عہد کیا ہے۔ نارسنگی گرام پنچایت میں ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی کے چناؤ منعقد ہوئے۔ کئی رائے دہندوں نے 4 ٹی وی سے شکایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے ووٹ کو کسی اور نے استعمال کر لیا ہے۔ ایک ضعیف شخص جس کی عمر زائد 70 سال ہے، اس نے بتایا کہ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک پولنگ بوتھ کے چکر کاٹ رہا ہے۔
لیکن وہ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکا کیونکہ اس کے ووٹ کو کسی اور نے استعمال کر لیا تھا۔ بعض رائے دہندوں نے یہ شکایت کی ہے کہ بوگس ووٹ ڈالنے والوں نے ان کی سلپ پر کسی اور کی تصویر چسپاں کر کے ووٹ ڈال لیا ہے۔ گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ 2 جون تک دونوں ریاستوں کے لیے سرکاری عمارتوں کی تقسیم کے سلسلے میں موصول ہوئی رپورٹ کے بعد گورنر اس رپورٹ کے جائزہ لینے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے بالخصوص ساؤتھ ایچ بلاک کا معائنہ کیا جہاں پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کا چیمبر ہوگا۔ گورنر نے سیکریٹریٹ کے دیگر بلاکس اور خاص طور پر ساؤتھ ایچ بلاک کے روبرو جی بلاک کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے بعد گورنر نرسمہن ریاستی اسمبلی پہنچے جہاں انہوں نے اسمبلی اور کونسل کی عمارتوں اور جوبلی ہال کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے مشیران اور کمیٹی کے ارکان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کی انتخابی مہم اور منشور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی مانیکیا ورا پرساد نے کہا کہ اجلاس میں انتخابی مہم کے لیے استعمال ہونے والا میٹیریل اور انتخابی مہم کے پروگراموں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی مانیکیا ورا پرساد نے بتایا کہ کل ہند کانگریس کمیٹی کے منشور کے مطابق ہی آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کا منشور ہوگا۔ انہوں نے بی جے پی سے سوال کیا کہ آخر اب تک منشور جاری کیوں نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے ذہن میں صرف صنعت کاروں، تاجروں اور دولت مندوں کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں چرنجیوی، سری رام چندریا، انم رام نارائن ریڈی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے اقلیتی قائدین نے گاندھی بھون میں دھرنا منظم کرتے ہوئے اقلیتوں کو کم سے کم 12 اسمبلی حلقوں پر مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہفتے کی رات کو جاری کردہ فہرست کے مطابق صرف 4 نشستوں پر مسلمانوں کو نمائندگی دینے پر ان قائدین نے گاندھی بھون میں خاموش احتجاج کیا۔ بعد ازاں اقلیت سیل کے صدر نے کہا کہ جب تک ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا احتجاج جاری رہے گا۔ مینار گارڈن نیا پل پر موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے اجتماع منعقد کیا گیا۔ جمعیت العلماء کے صدر مولانا مفتی عبد المغنی نے صدارت کی۔ مولانا سلیمان حسین ندوی، استاذ دارالعلوم ندوہ نے اپنے بصیرت افروز خطاب کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو جانے اور فرقہ پرستوں کو شکست سے دوچار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اتحاد ملت کو وقت کی سب سے اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ ملک پیٹ کے مجلسی امیدوار احمد بلالہ نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ آبکاری پولیس نے قطب اللہ پور کے علاقے میں نقلی شراب تیار کر کے فروخت کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسپکٹر آبکاری پولیس وینکٹیشورلو نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے دھننجے کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ وہ نقلی شراب اسپرٹ سے تیار کرتا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے نقلی شراب کے 10 کارٹونز ضبط کر لیے ہیں اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ ٹاسک فورس پولیس نے سال 2007 میں ہوئی قتل کی ایک واردات کے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی بالانگر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ چندرگیری کالونی جڈیمٹلا پولیس حدود میں سن 2007 میں محمد یوسف کا قتل کیا گیا تھا۔ پولیس اس قتل میں ملوث افراد کی تلاش میں تھی کہ اس دوران پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص شمس الدین اپنے ساتھ خنجر لیے آزادانہ گھوم رہا ہے۔ پولیس نے اسے حراست میں لے کر تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ سال 2007 اور سن 2008 میں اس نے قتل کی وارداتیں انجام دی ہیں، جس میں اس نے اپنے 2 ساتھی آٹو ڈرائیورز اسلم اور احمد کے ساتھ مل کر محمد یوسف کا قتل کیا تھا۔ پولیس نے تینوں کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلگو دیشم اور بی جے پی کے درمیان انتخابی مفاہمت کو خطیت، مشترکہ پریس کانفرنس میں پرکاش جاوڈیکر اور چندرا بابو نائیڈو کا اعلان۔ بی جے پی سے مفاہمت پر تلگو دیشم کیڈر ناراض، چندرا بابو نائیڈو کی قیامگاہ پر احتجاجی دھرنا۔ بی جے پی سے اتحاد کے بعد ریاست سے تلگو دیشم کا صفایا یقینی،
صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ مجلس امیدواروں کے انتخابی دورے جاری، پیر کو مزید نامزدگیاں داخل ہوں گی۔ اور سن 2007 میں چندراگیری کالونی میں پیش آئے قتل واقعے کے سلسلے میں 3 ملزمین گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔